چونکہ آج ہماری یہ پریس کانفرنس کل کے حوالے سے جو کہ ہماری نئی کابینہ تشکیل دی گئی ہے اور منتخب ہوئی ہے، تو ہماری آج ایک تعارفی اجلاس بھی تھا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے وساطت سے اپنے چند گزارشات لوگوں تک پہنچانے تھے۔ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں نے کوآپریشن کیا ہے اور میں آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں۔ اور سب سے پہلے یہ کہ ہماری کل کا جو کابینہ کی تشکیل ہوئی تو یہ 1 مئی تھا، یعنی یہ مزدوروں کا دن تھا، اور ہم عوام کے خدمت کے حوالے سے ایک بغیر تنہائی لیے مزدور ہیں، اور خود بھی ہم، چونکہ میرا اپنا تعلق کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم مزدور ابن مزدور ہیں، تو ہم ان مزدوروں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے قربانی دی، اور 1 مئی کو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو ہماری اس کابینہ کی تشکیل ان یادوں میں شمار ہے کہ ہم نے 1 مئی کو یعنی یہاں پہ کونسل سے منتخب ہو کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ہمیشہ ایک یاد رہے گا کہ یہ قربانی کے دن یہ کابینہ تشکیل پائی ہے، اور اسی طریقے سے ہم محنت کریں گے کہ باچا خان کی سوچ اور فکر کو گلی گلی تک پہنچائیں اور اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے نبھائیں۔ چونکہ میں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا مرکزی یعنی چیئرمین بھی ہوں ابھی تک، کیونکہ ہماری مرکزی الیکشن 5 تاریخ کو ہونے ہیں، تو اس اعتبار سے جو میں نے تمام یونٹس کا دورہ کیا تو اس میں سے ہم نے کونسل یعنی مرکزی کونسل سے اجازت لے کے اسلام آباد کی ایک نئی یونٹ یعنی فیڈرل یونٹ ان کو صوبے کا درجہ دے کے اس کو آئین میں اس کو صوبے کا درجہ دیا ہے، تو اس میں بھی ہم نے یونٹ بنائی۔ تو ابتدا میں نے سندھ سے کیا، جو 16 اپریل 2024 کو، اور خدا کے فضل و کرم سے بڑی یعنی خوش اسلوبی سے وہ تنظیم انجام پائی۔ پھر 18 اپریل کو ہم نے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کا کیا، پھر 19 اپریل کو پنجاب یعنی سارے پنجاب کا کیا، اور پھر 20 اپریل کو سرائکی یونٹ کا، اور اسی طریقے سے 26 اپریل کو بلوچستان کا، اور 1 مئی کو ہماری اپنی ہی خیبر پختونخوا کی یہ کابینہ تشکیل پائی، اور انشاءاللہ 5 مئی کو مرکزی الیکشن پشاور ہی باچا خان مرکز میں ہوں گے۔ تو یہ صرف آپ کو لیے اطلاع دینی تھی کہ اگر آپ اس طریقے سے اس کو چاپ دے تو ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی کہ تمام لوگوں تک اطلاع پہنچ سکے۔ یہ ہمارے جو صوبے کے حوالے سے سب سے پہلے تو کہ جو یہاں پہ بارشیں ہوئی اور بارشوں سے جو فصلیں تباہ ہوئی، باغات تباہ ہوئے، لوگوں کو کافی نقصانات اٹھانے پڑے، تو حکومتی سطح پہ جن جن لوگوں یعنی جن جن جگہوں پہ زیادہ نقصان ہوا ہے ان کو آفت زدہ قرار دے کے ان کو سہل کیا جائے۔ یہ ابتدا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مناسب سمجھا، اور ابھی سیلاب کے دن باقی ہیں، بارشوں کے دن باقی ہیں، تو اس میں مطلب جو حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ رہی یہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے پھر ہمارا ایک مسئلہ ہے، میں مختصر ٹچ کروں گا کیونکہ تفصیل میں جانا پھر بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو دہشت گردی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں کبھی ختم ہوئی نہیں، یعنی 40 سال ہوئے تسلسل سے یہ دہشت گردی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، اور آج کل تو بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ کوئی بھی یعنی سیکیورٹی ایجنسیاں ہوں، عوام ہو، سرکاری ملازمین ہو، کوئی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم محفوظ ہیں۔ امن و امان کا صورتحال بگڑ چکا ہے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی دہشت گرد اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی ہمارے جج کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اغوا کر کے پھر
اغوا برائے تاوان کے حوالے سے اس کو رہائی ملتی ہے. اور یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ حکومت خود کہے کہ ان سے ڈیل کرو اور پیسوں کی بات کرو. جب حکومت بذات خود پیسے دے کے لوگوں کو چڑھائیں تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی یہ ایک مہر لگ گئی کہ امن تو قائم نہیں ہوگا، صرف لوگوں کو ان سے آزاد کرانا ہے. تو یہ بتاخوری اور یہ اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، سوسائڈ اٹیک، یہ تو یعنی رکے بھی نہیں اور حکومت کا ارادہ بھی نہیں کہ اس کو روکے. تو یہ ایک بڑی خطرناک اور افسوسناک صورتحال ہے کہ حکومت کی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا. تو سیدھی سی بات ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یعنی 20 نکاتی ایجنڈا متفقہ طور پہ موجود ہے. تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی یعنی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اگر حکومت کے ارادے ہوں اور حکومت حقیقی معنوں میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو 20 نکاتی ایجنڈے پہ عمل کرے. اور وہ متفقہ ایجنڈا ہے، اگر اس میں کچھ کمی یا خامی ہو تو اس میں یعنی رد و بدل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن متفقہ ایجنڈا ہو تو اس پہ ضرور عمل ہونا چاہیے. اگر مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت اس میں کوئی بھی یعنی ڈیلے کرے گا تو مجرم وہی ٹھہریں گے، یعنی وہ اقدامات نہیں کر سکتے. تو قوم کہاں جائے؟ تو ایک دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں بڑے سخت تحفظات ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گھروں سے نہ نکلے، ہم سکول نہ جا سکیں، ہم مسجد نہ جا سکیں، ہم ڈیوٹی نہ نبھا سکیں، یعنی کوئی بھی کسی بھی دفتر میں محفوظ نہ ہو. اور اس کو ہم حکومت کہیں تو یہ حکومت نہیں ہو سکتی. حکومت کے کل کے ارادے ہونے چاہیے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیسے اٹھائے جاتے ہیں. تو اول تو ہمیں بتایا جائے کہ حکومت کے ارادے ہیں، اگر ہیں تو کیا ہے، 20 نکاتی ایجنڈے پہ عمل کرنا ہے تو کیا ہے، ابھی تک نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور آئندہ کریں گے تو کب کریں گے. تو یہی چند سوالات قوم کی طرف سے ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ابھی تک وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے جو اٹھانے چاہیے تھے. ہمارے ہاں جو الیکشن ہوا تو کافی سوالات ہیں، وہ تو آپ جو کر سوال کرے. یہ انجینئرڈ الیکشن تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہوگی. اگر کوئی یہ کہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے تو شاید ہو، کسی اور پارٹی کی ہو، لیکن یہ ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ عوامی نیشنل پارٹی ہو یا دیگر پارٹیاں ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. یعنی آج بھی اگر ہم میدان میں نکلے تو ان پی کی طاقت تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل یک طرفہ ٹریفک چلے؟ یک طرفہ ٹریفک اس لیے چلایا گیا کہ اس کو یعنی پنجاب میں روکنے کے لیے یہ دوسری دفعہ ہے کہ پنجاب کو مرکز کی سطح پہ اور صوبے سطح پہ بچانے کے لیے خیبر پختونخوا کو قربان کیا گیا. اور اس دفعہ بھی جس طریقے سے نتیجہ آیا ہے تو یہ خیبر پختونخوا کو انجینئرڈ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یعنی یہ طریقہ کار اپنایا گیا جو کہ اس ملک کے لیے بھی خطرناک ہے اور جمہوریت کے لیے بھی خطرناک ہے. جمہوریت بے قومال نہیں ہونا چاہیے. پیسوں پہ لوگوں کو منتخب نہیں کیا جاتا، عوام کی رائے کے مطابق لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے. جب کلہ پیسوں کی یلغار ہو اور پتہ چلے کہ کس نے دیے کس نے نہیں دیے. یہاں تک ہوا کہ تمام امیدواروں سے لیے گئے، ہارنے والوں سے بھی جیتنے والوں سے بھی، اور پھر ان کی مرضی کے جت کو جتوائے تو جتوائے. تو یہ تو ریکارڈ پہ ہے. تو ہم اس الیکشن یعنی ہم چاہتے تھے کہ اگر ملکی سطح پہ غیر جانبدار اور شفاف الیکشن ہو تو یہاں پہ جمہوریت کو تقویت ملے گی. بدقسمتی سے اس الیکشن میں تمام سیاسی پارٹیاں جو جیتی جو ہاری سب اس پہ متفق ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. یہ واحد الیکشن ہے کہ اس پہ تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہیں. تو اتنے
यानी इंजीनियर तरीके से ये इलेक्शन कराना, ये यानी किसी तौर जमहूरियत के फ़ायदे में नहीं है। और जब जमहूरियत मजबूत ना हो तो हम चाहते थे कि इक्तिसादी तौर पे हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, तो मजबूत जमहूरियत इक्तिसादी पॉलिसी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो अब ये यानी सवाल और खैरात की जमहूरियत, इसमें कौन सी यानी ऐसी ताकत होगी कि वो हमारे इक्तिसादी पॉलिसी को दुरुस्त कराएंगे? वो तो IMF के मरहून मिन्नत होगी, और IMF की तो, और फिर हमारी हुकूमत भी बड़े नाजायज़ तरीके से अवाम को यानी इस्तेमाल करते हैं। ये महंगाई जो है ये IMF के शराइत पे नहीं है, ये हुकूमत की इक्तिसादी नाकामी यानी नाकाम पॉलिसी की बदौलत है। और मैं ये नुक्ता कई जगह कह चुका हूँ कि IMF 3-4 दफ़ा ये वजाहत कर चुकी है कि हम जब भी मुआहदा करते हैं तो इनसे कहते हैं कि गरीबों पे टैक्स न लगाओ, अमीरों पे जागीरदारों पे टैक्स लगाओ और इनकी नेट बढ़ाओ। लेकिन पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा अमीरों जागीरदारों की नेट नहीं बढ़ सकी। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ था नेट उनका, जो अमीर और जागीरदारों का, वो 10.5 करोड़ तक पहुंच गया। और हमारे यहाँ अमीर और गरीब यानी गरीब बढ़ते जा रहे हैं और अमीरों का नेट जो है उसमें इजाफा ही नहीं हो रहा, इसलिए कि हुकूमतें जो हैं वो अमीर यानी सरमायादार और जागीरदारों की है। उनकी पॉलिसियाँ, वो कहते हैं कि हम तो इनसे, जो मौजूदा सरमायादार जागीरदार हैं, इनसे हम टैक्स नहीं ले सकते, तो अगर ये नेट बढ़ा देंगे तो कौन लेगा? तो वो IMF से कहते हैं कि हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, यानी डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, रोज़मर्रा की यानी इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में इजाफा करेंगे, GST बढ़ाएंगे, और इसमें ये तमाम टैक्सेस शामिल करके गरीबों से ये पैसा इकट्ठा किया जाता है। और फिर IMF उनसे कहता है कि मर्जी आपकी, हमने तो कहा गरीबों पे टैक्स न लगाओ, लेकिन जब आप कहते हैं हमें तो पैसा चाहिए, तो ये तमाम तर जो नाकामी है ये हुकूमतों की नाकामी है कि वो अवाम को नहीं बचा सकते, अपने हुकूमत को बचाने के लिए अवाम का चमड़ा उधेड़ देते हैं। तो ये इक्तिसादी पॉलिसी हम कहते थे कि ये दुरुस्त हो जाएगी, बदकिस्मती से वो भी इस हवाले से दुरुस्त न हो सका। हम अपने यानी यूनिवर्सिटियों के हवाले से हम एक बात करेंगे, चूँकि यूथ की बात होती है और अब माशरे में यानी यूथ की तादाद काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, और जब 18 से शुरू हो तो फिर तो मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन यूथ तो यानी हमारे यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों में है अक्सरियत, और फिर उनके लिए यानी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है कि यूनिवर्सिटियों में तो वाइस चांसलर ही नहीं है, माली तौर पे यूनिवर्सिटियाँ टप होके रह गई, उसकी तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि आपके पास यूथ के लिए क्या प्रोग्राम है, यानी जहाँ से यूथ उभर के सामने आते हैं वही बुनियाद कमज़ोर है, तो कहाँ से उनको यानी यूथ को हम सीधा रास्ता दिखाएंगे और उनको यानी एक रोशन मुस्तकबिल की बात करेंगे? तो सबसे पहले तो ये कि यूनिवर्सिटियों की सतह पे जो आज हमारी तमाम यूनिवर्सिटियाँ वाइस चांसलरों की बगैर चल रही हैं, तो किस इंतज़ार में ये लोग बैठे हैं? क्यों वाइस चांसलर ये नहीं लगाते, और क्यों नहीं लगाते? क्या अपने मर्जी के इंतज़ार में हैं? जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं को लगा दें। अगर ये लोग सवाल करते हैं तो हमारे वक्त में ये यूनिवर्सिटियाँ थी ना, कोई यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के बगैर नहीं थी, कोई भी माली यानी मुश्किलात से दो चार नहीं थे, तो अचानक ये नज़ला कहाँ से उन पे पड़ा कि आज यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर भी नहीं है और माली हालत भी ख़राब है, और तलबा पे इतने फ़ीस यानी उन पे इजाफी यानी उनसे फ़ीस दिए जाते हैं कि वो तो फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं। तो ये तमाम, अगर यूथ की तरफ हर हुकूमत चाहता है कि मैं यूथ के साथ, बदकिस्मती से यूथ को भी सोचना चाहिए कि उनका प्रोग्राम किस पार्टी के पास है। यूथ का प्रोग्राम अगर है
تو یہ تو عوامی نیشنل پارٹی کے پاس ہے. اور یہ یوتھ کی بات ہم آج نہیں کر رہے, یہ تو 1930 میں باچا خان نے بنیادی طور پہ یوتھ لیگ بنائی تھی اور وہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. یعنی یوتھ لیگ کے حوالے سے آپ کبھی یہ تاریخ پھر اس وقت دیکھیں گے جب آپ کوئی سوال کریں گے, لیکن یوتھ ہم نے ہمیشہ اس کی ضرورت محسوس کی. یوتھ کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا, تحریکیں بھی نہیں چلتی. ہوش کے لیے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہم جیسے بوڑھوں کی, اور بہت یعنی ہمارے تجربہ کار قائدین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جوش کے لیے پھر یوتھ کی ضرورت ہوتی ہے. جوش اور ہوش ہو تو تحریکیں چلتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یوتھ کی اگر کوئی حکومت دعوے دار ہے کہ ہم یوتھ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے عملاً. یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست دشمن کو پہچانے. انشاءاللہ ہم نے یہ آواز اب بھی اٹھائی بھی ہے اور ہم عملی اقدامات بھی کریں گے. اگر یوتھ کے حوالے سے کسی بھی سطح پہ ان کی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی اس کے لیے میدان میں ہوگی, کیونکہ یہ ہماری نئی پود ہے اور یہ ہمارا مستقبل ہے. اس کے لیے لازمی طور پہ ہم جتنا بھی جتن ہو سکے ہم کریں گے. اب تو چونکہ میں یہ ایک بات پہلے کہہ دوں پھر میرے نکات ہیں کہ ایک برننگ ایشو ہے اور وہ فلسطین کا ہے. چونکہ فلسطین کا ایشو کچھ ایسا الجھ گیا ہے کہ ہمارے باچا خان نے تو 1926 بات کی تھی اور فلسطینیوں سے کی تھی کہ آپ اپنی سرزمین نہ بیچیں, جن کے ہاتھوں آپ بیچ رہے ہیں تو یہ ان پہ قابض ہو جائیں گے. آج جو وہ بات درست ثابت ہوئی کہ وہ فلسطینیوں کی دھرتی پہ اسرائیل قابض ہو گئے, اور پھر ظلم کی تو داستانیں ہیں. تو آج کی تازہ صورتحال کے حوالے سے چونکہ انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ فلسطین کی جو تنظیمیں ہیں جو حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, تو ان کا خاتمہ کیا جائے. تو 6 مہینے قبل اسرائیل نے کارپیٹڈ بامبنگ شروع کر دی, عورتوں کو شہید کرنا, بچوں کو شہید کرنا, مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کرنا, یعنی ہمارے بیت المقدس میں لوگوں کو شہید کرنا, یہاں تک کہ اسپتالوں میں زخمیوں کو یعنی شہید کرنا, جو کہ بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے, اقوام متحدہ کے قراردادوں کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. لیکن اسرائیل تو دندناتا پھر رہا ہے. وہ تو یعنی لوگ کہتے جنگ کو بند ہونا چاہیے, یہ تو جنگ تھا ہی نہیں, یہ تو قتل عام تھا. اگر ہم کہیں کہ قتل عام کو بند ہونا چاہیے, اور کون کرے؟ اسرائیل قتل عام کو بند کرے, جو کہ وہ یعنی اس طریقے کار کے مطابق وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ وہ انسانیت کو انسانیت نہیں سمجھتے. اور پھر اب چونکہ یہ بات میں نے اس لیے مناسب سمجھی کہ یہ ہم اشارہ دیتے رہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا, تو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, تو ہم سے لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ اندازہ کیسے لگاتے ہیں. تو جو سیاسی یعنی ورکر ہوگا اور دنیا کی حالات کو دیکھے گا, اتنا تو سوجھ بوجھ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو آج تو تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی جب اسرائیل نے شام میں یعنی دمشق میں ایران کی سفارت خانے پہ اٹیک کیا, تو یہ تو تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا عملی طور پہ. اور اس لیے اس پہ یہ اٹیک کیا کہ چونکہ ایران حماس کو سپورٹ کر رہا تھا, تو اس کی سزا دینے کے لیے کیوں اس نے کیا؟ اس لیے کیا کہ اسرائیل 6 مہینے میں بری طرح ناکام ہوا, فلسطین کی تحریک کو دبانے میں ناکام ہوا. تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس نے تیسری عالمی جنگ کا آغاز کیا تاکہ ساری دنیا اس آگ کے لپیٹ میں آئے. اور اس طریقے سے پھر ایران نے جس طریقے سے اٹیک کیا, اور پھر انہوں نے کیا, اور یہ بات شروع ہوئی
تو روس نے بھی یہی کہہ دیا کہ اگر یہ اس طریقے سے ایران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہم بھی میدان میں آئیں گے، چونکہ روس کا پرانا بھی ایک سٹینڈ رہا ہے، اور چونکہ امریکہ تو ہے ہی اسرائیل کے پشت پہ، تو چین کے یہاں پہ جو مفادات ہیں، جب تیسری عالمی جنگ کے نتیجے میں ان کو نقصان پہنچے گا، خاص کر ایران کے حوالے سے ان کے معاہدے ہیں، پھر افغانستان کے حوالے سے ان کے معاہدے ہیں، پھر ہمارے ہاں بھی ان کے معاہدے ہیں، تو ان کو نقصان پہنچنے کے خدشے کے اعتبار سے چین بھی میدان میں ہے، تو تین تو سپر پاور ہو گئے، پھر پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، ساتھ میں ہندوستان بھی ایٹمی طاقت ہے، ایران غیر اعلان شدہ ایٹمی طاقت ہے، اسرائیل بھی غیر اعلان شدہ ایٹمی طاقت ہے، تو پھر یہ جنگ اگر بٹنوں کے اعتبار سے، کمپیوٹرائز سسٹم کے اعتبار سے، ایٹم بموں کے حوالے سے شروع ہوا تو ایٹم بم رہ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ہم تو باچا خان کے پیروکاروں کی حیثیت سے یہ بات میدان میں رکھنا چاہتے، اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طور جنگ نہیں چاہتے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، اور اب جب یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے تو تمام دنیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، ورنہ دنیا راکھ کی ڈھیر بن جائے گی۔ تو روکنے کا آسان سا فارمولہ اور طریقہ ہے، چونکہ اس کی بنیاد فلسطین ہے، فلسطینیوں کی اپنی حقوق ہے، حق خودارادیت کی وہ بات کرتے ہیں، اپنی سرزمین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، قبلہ اول کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کون سی ایسی ہے کہ وہ ناجائز ہے؟ سب کے سب مطالبے ان کے جائز ہیں، تو جائز مطالبے کو مانا جائے، فلسطینیوں کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے، ان کی سرزمین واپس ہے، قبلہ اول کو آزاد کیا جائے، حقوق کی بنیاد پہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں، انسانیت کی بنیاد پہ فلسطین کی جو اس پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ کیا جائے، دشمن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ وہ بنیاد ختم ہو جائے گی، تو ہم حق خودارادیت کی بنیاد پہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی امن کے قیام کے لیے یہی ہم یعنی تجویز دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی روشنی میں فلسطین اگر یہ سلسلہ بدور جاری رہا، فلسطین مظلوم ہے، اسرائیل ظالم ہے، ہم دنیا کو یہ اور عوامی ضعف مذہبی ہم فلسطین دیں گے، یہ سب کو سمجھیے۔ جو آخری میں کروں کہ موجودہ حکومت گئی آج پہ ٹھنگا ہوا ہے، آج یہی بندی ہے، اور یہ ہوتی کیا بھی پالیسیوں میں کو جو اس کو الیکشن کے لیے بندے نہیں مل رہے، وہ پھر سے ابھر آئی، اور جن لوگوں کو لوگ یعنی سینے سے لگا رہے تھے پھر ان کو وہ ووٹ نہیں ملے، کیونکہ وہ 11 مہینوں کی پالیسی تھی، تو پھر انہوں نے اس 11 مہینے سے تو وہ کچھ سیکھے، یعنی عوام کے لیے تو کوئی ریلیف کی بات کرے، تنخواہوں میں اضافہ کرے، ان کے خصوصی ریلیف کی بات کی جائے، یعنی مہنگائی بڑھتی ہے تو یہ مزید بڑھا دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ عوام کا کیا ہوگا۔ تو اگر حکومت اپنی آخرت سنوارنا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھے، اور امیروں اور جاگیرداروں کی یعنی پشت پناہی چھوڑ کے تو ان کا بھی میں ہوگا اور غریبوں کی کچھ بلا ہوگا۔
لیکن حوالے سے جو ہمارے طریقہ شروع چکا ہے گورنمنٹ کی سطح ہو رہی ہے کہ یہاں 500 ارب ساتھ ہوئی جب تو ہم نے کہا کہ اگر اتنا ڈونیشن ہوا ہے یہ تو اچھی بات. بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ڈونیشن نہیں یہ تو ہے تو یہ ڈونر کنفرم ڈونر اور تم پہ لیتے ہو تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یعنی سیدھی بات کہو کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہم قرضہ لیتے ہیں تو تم نے پہلے بھی قرضے کا ریکارڈ توڑا ہے اب بھی ریکارڈ توڑ رہے ہو لیکن دنیا کو تو اندھیرے میں نہ رکھو. ایسا نہیں ہے کہ تم نے چند ممالک کے یعنی لوگوں کو بلا کے اس کو ڈونر کانفرنس کا نام دیا اور پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ تو 500 ارب قرضہ ہے. پھر انوائرمنٹل کے حوالے سے جو کہ یہ بلینز ٹری کی بات کر رہے تھے اس کی کوئی نشان نہیں مل رہی. اور یہ جو روز روز جنگلات میں آگ لگتی ہے یہ جنگل میں آگ نہیں لگتی یہ لگائی جاتی ہے. تو اگر لگانے والوں کا کوئی ان کو نہ روک سکے تو ناکامی کا اعتراف کر لے. یہ ڈرامے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ جو جلاتے ہیں تو جلانے والوں کا اپنا حصہ ہوتا ہے اور پھر آگ بجھانے والوں کا الگ حصہ ہوتا ہے اور اس میں سے اربوں نہیں کربوں پہ جو ہے وہ بٹورے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار بھی بند کیا جائے. میں ایک بار پھر آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید سے کہ چونکہ ہمارا یہ پہلا آغاز ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے بہت بڑی باتیں کی تو چونکہ آپ ایکسپرٹس ہیں آپ بھی ہمیں کچھ مشورے دیں گے آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں لیکن سوشل میڈیا تو ضرور یعنی وہ تو انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ اور یہ ان چیزوں پہ مشتمل ہے لیکن آپ لوگوں کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. آپ بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں گے اور ہماری آواز کو اس طریقے سے پہنچائیں گے. اس صوبے کو اتنی اہمیت دینی ہے کہ نیشنل سرکٹ پہ ہماری خبریں چلنی چاہیے. یعنی یہ صوبہ کافی سفر کر چکا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں تو دیگروں کی خبریں روز بات وہ کر روز سرکٹ ہیں. ہمارے اس آواز سے نہیں آتا. میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ چونکہ میں تو خود مرکز میں بھی کافی کانفرنسیں کر چکا ہوں میں تو پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بہت کچھ دیکھ چکا ہوں میں تو سینوکاتی یعنی اتحاد تھا اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ دیکھ چکا ہوں. بہت کافی اس حوالے سے تجربہ رہا ہے. انفارمیشن منسٹر بھی رہا ہوں بہت قریب سے سب کچھ دیکھا ہے. میں بس آپ لوگوں پہ یہ تکیہ ضرور ہوں کہ آپ بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں. یہ مسائل جو ہمیں ہیں یہ آپ کو بھی ہے اور ہم مسائل کو کرنے میں یعنی کا طور پہ جدوجہد کریں. آخری میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر ہمارے 4 سال کا جو ٹرین آپ لوگ بھرپور ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہماری یہ آواز لوگوں تک پہنچ سکے. بڑی مہربانی.